أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور نہیں بے رغبتی کرتا ملت ابراہیم سے، الا مگر من وہ آدمی صافحہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرک بھی، یہ سارے کے سارے ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں۔ چونکہ عرب، اسی طرح یہود اور اسی طرح نصارہ، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ان کی اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد ہیں۔ یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور مکہ میں آباد جو مشرک تھے یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ان کی اولاد سے تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا تینوں گروہ دعویٰ کرتے تھے، مشرک بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر باور کرواتے، اور اپنے علاوہ دوسرے کے متعلق کہتے کہ یہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور یہ ملت ابراہیمی پر نہیں، یہ ملت ابراہیمی سے اس نے منہ موڑ دیا ہے، بے رغبت ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہ آدمی ہی منہ پھیرتا ہے، بے رغبت ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے۔ عقل مند آدمی کبھی ملت ابراہیمی کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا، ان کو اپنا نبی اور رسول بنایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب انہیں ان کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا۔ قالا، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، مطیع ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا شعار تھا کہ وہ مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے۔ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرک کہتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا دین یہی کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی وصیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی
وصیت کی اور کہا یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے الدین دین کو، دین سے مراد دین اسلام ہے۔ تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین ان کا دین دین اسلام ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوات ودینہم واحد، انبیاء وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے۔ بنیادی طور پر دین وہ ایک ہی رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک، ہاں وقتی طور پر کچھ احکامات وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں خاص وجوہات کی بنا پر۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، توحید و رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ ملت ابراہیمی میں تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے دین میں یہ چیز موجود تھی۔ حتیٰ کہ مشرکین کے ہاں بھی اس چیز کا تصور تھا، وہ بھی صدقات و خیرات دیتے، مہمان نوازی کیا کرتے، حج کرتے، حاجیوں کو ستو پلاتے، پانی پلاتے، حجاج کی خدمت کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، عمرہ کرتے، نمازیں ادا کرتے، روزے رکھتے، یہ کام مشرکین کیا کرتے تھے۔ ملت ابراہیمی کی باقیات ان میں یہ موجود تھی، لیکن قباحت کیا تھی کہ وہ مشرک ہو گئے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ گئے تھے، یہ ان کی غلطی تھی۔ اور کچھ لوگ وہ اور بھی کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کچھ لوگ ایسے تھے جو صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی پر قائم تھے، ان کو موحد الجاہلیہ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت میں بھی یہ لوگ توحید پر قائم رہے ہیں، شرک اور بت پرستی کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوئے۔ تو الدین سے مراد وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اتارا، آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، وہ دین دین اسلام ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ موت بندے کو کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے۔ تو اسلام کی حالت میں مرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنی حالت ایمان اور اسلام والی بنا کے رکھے، تاکہ جب بھی بندے کو موت آ جائے بندہ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بغاوتوں سے بندہ بچا رہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کو اپنے خاتمے کی بڑی فکر رہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے قرآن مجید میں، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا، اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک سارے لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر لینا۔ تو آخری عمل جو ہے انسان کی زندگی کا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی نیک اعمال کرتا جاتا ہے حتی لا یکون بینہ و بین الجنت الا ذراع، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع، ایک ہاتھ، یعنی 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ لیکن آخری عمر میں جا کے وہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتا ہے تو ان کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ بس اوقات بندہ اہل نار والے جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، ساری زندگی اس کی بیت جاتی ہے، لیکن آخر میں جا کے وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم،
اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی اونٹ پر سوار تھا، اونٹ سے وہ گرا، اس کا گردن مڑ گئی، منکا ٹوٹ گیا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحنطوه ولا تخمروا راسه، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا۔ محرم کا سر ننگا ہوتا ہے احرام والے کا، خوشبو احرام والے کو لگانا منع ہے۔ فرمایا اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اس کو احرام کی انہی دو چادروں میں ہی کفن دو، الگ سے کفن نہیں، ان دو کپڑوں کے اندر اس کو کفن دے کے دفنا دو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن یہ اٹھے گا تلبیہ کہتا کہتا اٹھے گا۔ اب اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کی زبان پہ تلبیہ جاری تھا، لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا۔ تو جب قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی اور لوگ نکل کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، اس وقت بھی اس کی زبان پر یہی تلبیہ ہوگا۔ جو بندے کا آخری عمل ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس آخری عمل کو ہی جاری کیا جاتا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لہذا تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ اب اہل شرک کا رد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کئی ایک بت بنائے ہوئے تھے اور کعبۃ اللہ کو بھرا ہوا تھا بتوں کے ساتھ، اور کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہودیوں پر رد ہے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ عیسائیوں پر رد ہے، انہوں نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ انہوں نے اپنا لیا۔ عیسائیوں نے مریم کو بھی خدا مانا، عیسیٰ کو بھی خدا مانا، اللہ کو بھی مانا۔ تو تین معبود عیسائیوں نے بنائے، یہودیوں نے کئی معبود گھڑ لیے۔ ان سب پر رد کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہا واحدا، جو کہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا الہ اور معبود وہ ایک ہی ہے۔ تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی اسرائیل بن اسحاق بن ابراہیم۔ ان تینوں کا معبود ایک ہی۔ تو اہل کتاب یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ انہوں نے بنائے، وہ تو ایک ہی الہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور دوسرے رہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کا الہ بھی ایک ہی تھا، الہ واحدہ۔ اور جو مکہ کے مشرک تھے یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے مسلمان ہیں، فرما بردار مطیع ہونے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا،
ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ لوگ گزر چکے ہیں، جو انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ان کے کام آئیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کرو گے، یعنی صرف نسبت ہی کافی نہیں ہے۔ آج کل لوگ نسبت میں ہی بڑا فخر کرتے ہیں، تو کسی نسل اور کسی خاندان میں سے ہونا بندے کو کامیاب نہیں کرتا، کامیابی اعمال پر ہوتی ہے۔ عمل اگر بندے کا ٹھیک ہے، نیک صالح ہے تو کامیاب ہے، عمل نیک صالح نہیں، خاندان چاہے جتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، نبیوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو تب بھی اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی، تہتدوا، تو تم راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم کی ملت وہ یکسو یک طرف تھی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودی یہ بھی مشرک ہیں، عیسائی ہیں تو یہ بھی مشرک ہیں، اور دعوت دیتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ نہ کامیابی یہودیت میں ہے، نہ ہی کامیابی عیسائیت میں ہے، بلکہ کامیابی توحید میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بندہ یکسو ہو جائے، متوجہ ہو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والا بنے، اصل کامیابی اس میں ہے۔ تو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ جس طرح آج کل کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی کو تیر لگے، پہرا دیتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا خون بہنے لگا جسم سے، تو انہوں نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جو اپنا ساتھی تھا اس کو جگایا اور بتایا کہ اس طرح حملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگا دیا، بتا دیا جب تیر لگے تھے۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شافعی ہیں ان کے نزدیک جسم سے اگر خون بہہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور احناف کہتے ہیں کہ اگر خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظالموں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ وہ جس کو تیر لگے تھے وہ امام شافعی کے مذہب پر تھا کیونکہ اس نے نماز جاری رکھی، اور جس نے کہا کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر تھا۔ ہیں صحابہ کرام، اور ان کو حنفی شافعی مالکی حنبلی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ان سے کہیں پہلے ہو گزرے۔ اس وقت ان فرقوں کا اور ان اماموں کا وجود بھی نہیں تھا، یہ کام یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم وہ یکسو ہے، حنیف ہے، مشرکوں والی ملت نہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف نازل کیا گیا، سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جو وحی موسیٰ کو دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے دعوت دینا یہودیت کی، عیسائیت کی، کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، یہ مان لو، یہ مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں جواب دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے جس نبی پر نازل کیا سب پر ایمان رکھتے ہیں۔
ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے منکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت کا بھی انکار کرتے تھے، جبکہ عیسائیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو برحق کہنے کا، قرار دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہودی وہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی کسی دین مذہب پر نہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودی کسی دین مذہب پر نہیں، دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں نے کہو ہم سارے ہی مانتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے مانتے ہیں۔ اب چونکہ یہودیوں نے تورات میں، عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر دی تھی، اب وہ یہودی عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے اور اس کی تشریح پھر وہ تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ اس کو مانو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کہ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو اللہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں، ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ جو باتیں تورات سے ہمیں بتا رہے ہیں یہ اصل تورات والی ہیں یا انہوں نے اپنی طرف سے شامل اور داخل کی ہوئی ہیں، لہذا ان کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بس یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو ہم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم انہیں یہ جواب دو، اور یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں، یہودیت عیسائیت کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو اس کی مثل کے ساتھ یہ ایمان لے آئیں، ویسا ہی ایمان جیسا تمہارا ایمان ہے اس پر ویسا ایمان ان کا یہود و نصارہ کا ہو جائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، ایسا ایمان نہ لائیں، اپنی من مانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ وعدے مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہہ تیز کر دیا، ختم کر دیا، کچھ یہودی قتل ہو گئے، کچھ قید ہو گئے، اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ فمن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے رنگت کے اعتبار سے۔ عیسائی، جب کوئی آدمی عیسائی ہوتا تو اس کو زرد رنگ کے پانی سے نہلاتے، اس کو عبودیہ یا بپتسمہ بولتے ہیں، بپتسمہ دینا، تو یہ کام وہ کیا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ ہے اسلام والا، اسلام کا رنگ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر کما حقوق عمل پیرا ہونا، یہ اصل کام ہے۔ تو یہ رنگ وانگ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا رنگ ہی اصل رنگ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع کرنا ہی اصل کام ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ کہہ دیجئے أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے کام تمہارے اعمال آئیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہونے والے ہیں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ یہودی کہتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی۔ کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، قل کہہ دیجئے اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ فمن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی بھی موجود ہے پھر بھی وہ اس کو چھپاتا ہے۔ پتہ ہے یہودیوں کو بھی
عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری ملت اور ہمارا دین اور مذہب آنے سے بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام ہو گزرے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو چھپاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی باور کرواتے ہیں، عیسائی باور کرواتے ہیں۔ جیسے آج کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا شافعی تھے، تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ یہ کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔